ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم فراق گورکھپوری کی غزل جو نصاب کے اندر شامل ہے اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے تعارف کو دیکھ لیں۔ فراق گورکھپوری کی شاعری کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں فراق زندگی کی ناکامیوں پر آنسو بہاتے ہوئی نظر آتے ہیں، وہاں ہمیں وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر مسکراتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ان کی شاعری کے اندر عمل اور حرکت کا پیغام ملتا ہے، یعنی وہ معاشرے میں انقلاب کی خواہش رکھتے ہیں۔ فراق کی شاعری کے اندر انسانیت کی خدمت کا درس ملتا ہے۔ فراق کی شاعری قدیم اور جدید کا ایک حسین امتزاج ہے۔ شعر کی طرف آئیں۔ اداسی بے دلی یا شفت حالی میں کمی کب تھی، ہماری زندگی یارو ہماری زندگی کب تھی۔ یعنی دوسرے مصرے کو آپ اگر دیکھیں گے نا تو اس میں فلسفہ جبر کا بیان ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ہماری زندگی نہیں ہے، ہم اس کو اپنی مرضی سے نہیں گزار رہے، تو جبری زندگی ہے۔ اور پہلے مصرے کے اندر اداسی بے دلی یا شفت حالی یعنی یہ مایوسی، بے رغبتی اور پریشان حالی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ انسان کو یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، میں ہی ہوں جو تمہیں ہنساتا ہوں، میں ہی تمہیں رلاتا ہوں۔ تو یہ خوشیاں اور غم، یہ انسان کی زندگی کے اندر یہ ان چیزوں کا امتزاج ملتا ہے۔ ہر انسان کو خوشیوں کا بھی وہ سامنا کرتا ہے اور وہ غم کا بھی سامنا کرتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کی زندگی کے اندر خوشیاں نہ ہوں یا کسی انسان کی زندگی کے اندر غم نہ ہو، تو یہ سب چیزیں انسان کی زندگی کے اندر آتی ہے۔ لیکن یہاں پر وہ جب کسی انسان کی یا کسی معاشرے کے اندر جب غم، دکھ، درد، مایوسیاں زیادہ ہو جائیں تو اس چیز کی عکاسی اس شعر کے اندر کر رہے ہیں کہ جب ایسی زندگی ہو جائے تو ایسی زندگی جس میں اداسی ہو، بے دلی ہو، اشفتہ حالی ہو، مایوسی ہو، پریشانی ہو، تو یہ زندگی ہماری زندگی نہیں ہے۔ میرے ایک دوست ہیں افتخار ایڈوکیٹ، ان کا ایک شعر ہے کہ زندگی کہتے ہیں جس کو زندگی ہرگز نہیں، کر رہے ہیں سب گزارا ہم کو سب معلوم ہے۔ تو شاعر معاشرے کا نباز ہوتا ہے، وہ انسان کی زندگی کے اندر انسان جن چیزوں سے گزرتا ہے، جن حالات سے گزرتا ہے، ان کو اپنی شاعری کا وہ حصہ بناتا ہے، اپنی شاعری کے اندر وہ بیان کرتا ہے۔ تو زندگی میں مایوسیوں کا تذکرہ کیا، دوسرے مصرے کے اندر فلسفہ جبر کا بیان ہوا، اور پھر وہ ذکر اس لیے کرتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ معاشرے کا نباز ہے۔ مزید ایک شعر آپ اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں، میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا۔ تو اس کے اندر بھی ہمیں اسی فلسفہ جبر کا بیان ملتا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیں، علائق سے ہوں بیگانہ ولیکن اے دل غمگین، تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی۔ علائق تعلقات سے بیگانہ ہوں، علیحدہ ہو چکا ہوں، لیکن اے دل غمگین، دل کو مخاطب کر رہے ہیں۔ یہ منفرد انداز سخن ہے کہ وہ کسی اور سے، اپنے محبوب سے یا اپنے کسی دوست سے، کسی چارہ گر چارہ ساز سے نہیں، اپنے دل کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اور وہ دل کو مخاطب اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں علائق سے، جتنی بھی میرے تعلقات تھے، جتنی بھی میرے رابطے تھے، رشتے تھے، میں سب سے بیگانہ ہو چکا ہوں۔ تو میرے پاس کوئی ایسا نہیں بچا جن کو میں مخاطب کر سکوں، جن سے میں اپنے دل کی بات کر سکوں۔ جب کوئی نہیں بچا تو وہ پھر دل کو مخاطب کر رہے ہیں۔ یہ ان کا منفرد ایک انداز سخن اس شعر کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اور وہ علائق سے بیگانہ کس لیے ہیں؟ علائق سے ہوں بیگانہ ولیکن اے دل غمگین، تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی۔ وہ علائق سے، تعلقات سے بیگانہ اس لیے ہیں کیونکہ وہ مبتلا درد ہو چکے ہیں، اور جب کوئی انسان درد کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور اس درد کی شدت کی کیفیت کو وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے، اپنے تعلقات سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ بے خبر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کی چارہ سازی کرنی تھی، جنہوں نے ان کے دکھ درد میں شریک ہونا تھا، وہ شریک نہیں ہوتے۔ جب شریک نہیں ہوتے تو وہ ان سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں تجھے کچھ یاد تو ہوگا۔ اب یاد تو ہوگا، یہاں پر ایک یاد کرنے کا جو عمل ہے وہ ایک غیر معمولی تعلق ہو، یعنی کوئی عام تعلق نہیں ہے۔ عام تعلق کو اس طریقے سے یاد نہیں کیا جاتا، یہ غیر معمولی تعلق ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل جو تعلق ہے، اس تعلق کا ذکر کر رہے ہیں کہ اے دل تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی، کہ ایک وقت تھا ہمارے بھی تعلقات تھے اور ہم بھی جو ہیں وہ رشتوں کی پاسداری کرتے تھے، ارد گرد احباب رکھتے تھے، اپنا محبوب رکھتے تھے، لیکن اب اپنے درد کی وجہ سے، غم دوراں کی وجہ سے یا غم جاناں کی وجہ سے ان علائق سے، ان تعلقات سے ہم بیگانہ ہو چکے ہیں۔ مولانا حضرت موہانی کا شعر اس کے ساتھ آپ ایڈ کریں گے، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے جی، حیات چند روزہ بھی حیات جاویداں نکلی، جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عارضی کب تھی۔
حیات چند روزہ چند دن کی زندگی، حیات جاویداں ہمیشہ کی زندگی، متاع عارضی، عارضی مال و متاع، عارضی دولت، عارضی خزانہ۔ اب اس میں حیات چند روزہ میں فانی دنیا کا ذکر کر رہے ہیں، اور حیات جاویداں ہمیشہ کی زندگی کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ زندگی، یہ دنیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ کل من علیہا فان، اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والا ہے، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور 4 دن کی زندگی ہوتی ہے، کچھ دن کی زندگی ہوتی ہے، فانی دنیا ہے۔ تو فانی دنیا کو بھی ہم، چند دن کی دنیا کو بھی، چند دن کی زندگی کو ہم ہمیشہ کی حیات جاویداں میں تبدیل کر سکتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ تبدیل ہو سکتی ہے، بدل سکتی ہے۔ تو کیسے بدل سکتی ہے؟ جو کام آئی جہاں کے انسانیت کی خدمت کرنا، انسان اللہ کی مخلوق کی بھلائی چاہنا، اور جتنے بھی آپ کے تعلقات ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، ان تعلقات کی پاسداری کرنا۔ جب آپ اچھے سے ان کی تعلقات کی پاسداری کریں گے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی چاہیں گے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، تو جب دوسروں کے آپ کام آئیں گے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی چاہیں گے، تو آپ کو ہمیشہ کے لیے لوگ یاد رکھیں گے۔ اور جب ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے، یہی تو زندگی ہوتی ہے کہ آپ دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کا ذکر پھر بھی جاری ہے، آپ کو لوگ پھر بھی یاد کر رہے ہیں، آپ کا ذکر باقی ہے۔ تو چند روز کی زندگی کو انسان حیات جاویداں بنا سکتا ہے۔ اس فانی دنیا کے اندر عارضی زندگی کو جاویدانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کس طرح؟ مخلوق کی خدمت کر کے، اپنے تعلقات کی پاسداری کر کے۔ انسان دوست شاعر اور محبت کے نقیب احمد ندیم قاسمی کا اضافی شعر کے ساتھ آپ لکھیں گے: اے داور حشر مجھے تیری قسم، عمر بھر میں نے عبادت کی ہے، تو میرا نامہ اعمال تو دیکھ، میں نے انسان سے محبت کی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے: یہ دنیا کوئی پلٹا لینے ہی والی ہے اب شاید، حیات بے سکون کے سر میں یہ شوریدگی کب تھی۔ یہ دنیا پلٹا لینے والی ہے، حالات کے بدلنے کی جانب اشارہ ہے کہ یہ دنیا تبدیل ہونے والی ہے، اب حالات بدلنے والے ہیں۔ ان کی شاعری کے اندر ہمیں عمل اور حرکت کا پیغام ملتا ہے، انقلاب کی خواہش ملتی ہے۔ پلٹا لینا یعنی تبدیل ہونا، بدل جانا، انقلاب کا آ جانا۔ حیات بے سکون کے سر میں یہ شوریدگی کب تھی، کہ اس بے سکون زندگی کے اندر یہ پاگل پن، یہ شوریدگی پہلے نہیں تھی۔ تو حالات کے بدلنے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ ظلم و ستم کا جب دور ہوتا ہے تو ایک وقت تک لوگ اس کو برداشت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ظلم و ستم اپنے حد سے بڑھتا ہے تو لوگ پھر جو ہے نا اس ظلم و ستم کے خلاف نکل آتے ہیں، وہ پاگل پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکل آتے ہیں، اور وہ ظلم و ستم کو برداشت نہیں کرتے، پھر ظلم و ستم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو انگریز دور کے ظلم و ستم کا تذکرہ اس شعر کے اندر ہو رہا ہے کہ ایک وقت تک لوگوں نے، برِ صغیر کے لوگوں نے، ہندوستان کے لوگوں نے انگریزوں کے ستم کو، ظلم کو اور ان کی ظلم و ستم پر مبنی روایتوں کو برداشت کیا ہے، ان کو سہا ہے، لیکن اب چیزیں برداشت سے باہر ہونے لگی ہیں۔ حیات بے سکون کے سر میں یہ جو شوریدگی ہے، یہ انسانوں کے اندر جو ہمیں ایک ظلم کے خلاف جو ایک آواز اٹھنے والا عمل ہمیں نظر آتا ہے، یہ چیز بتا رہا ہے کہ اب جو ہے یہ دنیا پلٹا لینے والی ہے، اب حالات تبدیل ہونے والے ہیں۔ تو شاعر حرکت کا داعی ہے، انقلاب کا داعی ہے، انقلاب کی طرف لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے۔ تو یہ کیوں کر رہے ہیں جی؟ یہ دنیا کو یہ پیشن گوئی دے رہے ہیں اس کے اندر کہ دنیا پلٹا لینے والی ہے۔ تو شاعر جو ہوتا ہے وہ حساس انسان ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گرد و پیش کے حالات کو جب دیکھتے ہیں تو مستقبل کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ تو حیات بے سکون کے سر میں جب فراق گورکھ پوری شوریدگی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ دنیا بدلنے والی ہے۔ جیسے اقبال نے بھی ایک شعر دنیا کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اب یہ تو کائنات کے پھیلنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ کائنات، یہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اس کے اندر مزید تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں۔ تو جو یہ شعر ہے، اس شعر کے حوالے سے اضافی شعر کہ دبا سکو تو صدا دباؤ، بجھا سکو تو دیے بجھاؤ، صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیے بجھے گئے تو سحر ہوگی۔ اب اس کے اندر بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر تم اس طرح کرو گے، صدا دباؤ گے، تو پھر جو ہے وہ حشر ہوگا، پھر تمہارے ظلم و ستم کے خلاف لوگ نکلیں گے۔ اور اگر تم دیے بجھاؤ گے تو رات کے بعد اجالا ہوتا ہے، رات کے بعد ہی صبح ہوتی ہے، دیے بجھاؤ گے تو صبح ہو جائے گی۔ اگلا شعر دیکھیں: میرے نغموں نے اے دنیائے غم چمکا دیا تجھ کو، تیرے ظلمت قدے میں زندگی کی روشنی کب تھی۔ اس کے اندر یہ خوبصورت دنیا جو ہے، دنیائے رنگ و بو ہے، اس دنیا کو فراق گورکھ پوری نے دنیائے غم کہا ہے، جیسے پہلے شعر کے اندر تھا
اداسی بے دلی آشفتہ حالی میں کمی کبتی، یہاں پر بھی وہی دنیا کو اسی حوالے سے مخاطب کر رہے ہیں کہ یہ دنیا غم ہے، یہاں پر انسانوں کو بہت زیادہ غم، دکھ اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے نغموں نے، یہ دنیا جو ہے یہ غم کی دنیا ہے، لیکن میرے نغمے ایسے ہیں، کچھ صاحبان ہمت ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس غم کی دنیا کے اندر وہ ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں، ان کا سامنا کرتے ہیں، ان سے راہ فرار اختیار نہیں کرتے۔ تو اے دنیا تو غم پر مبنی ہے، تو دنیائے غم ہے، لیکن یہ میرے نغمے ہیں جنہوں نے اس دنیائے غم کو بھی چمکا دیا ہے۔ اس دنیائے غم کے ظلمت کدے میں، اس اندھیر نگری کے دور میں یہ میرے نغمے تھے، اور نغموں سے مراد شاعر کا اپنا کلام ہے، اپنی شاعری ہے، ان کی غزلیں ہیں، یہ میرے نغمے تھے، میری شاعری تھی، یہ میری باتیں تھیں جنہوں نے اے دنیائے غم تجھے چمکا دیا ہے، تجھے روشن کر دیا ہے، وگرنہ یہ دنیا غموں کی آماجگاہ تھی، یہاں پر اگر میری شاعری نہ ہوتی تو لوگ بے ہمت ہو جاتے، لوگ مصیبتوں کو برداشت نہ کر پاتے۔ تو احسان جتلانے کا انداز ہے کہ تیرے ظلمت کدے میں زندگی کی روشنی کب تھی، کہ زندگی گزارنے کا لوگ فن ہی بھول گئے، اس زندگی کو کس طرح بسر کرنا ہے لوگ بھول گئے اس چیز کو، کیونکہ یہ دنیائے غم ہے، لیکن میری شاعری نے ان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، باہمت لوگوں کو باہمت ہونا سکھایا ہے، مصیبت کا سامنا کرنا سکھایا ہے۔ تو اپنی تعریف یعنی کر رہے ہیں شاعر، اور اس بات کا جو کریڈٹ ہے وہ ادب کو دے رہے ہیں، شاعری کو دے رہے ہیں، شعراء کو دے رہے ہیں، کہ شعراء کی وجہ سے ہی زندگی کے اس ظلمت کدے کے اندر جو ہے وہ روشنی ہے۔ قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ اور جالب کا شعر ہے کہ شعر سے شاعری سے ڈرتے ہیں، کم نظر روشنی سے ڈرتے ہیں، کہ جو دنیائے غم کو مزید تاریک دیکھنا چاہتے ہیں، اس دنیا کو مزید غموں کی اماجگاہ بنانا چاہتے ہیں، وہ شعر سے، شاعری سے، لطیف فنون سے وہ ڈرتے ہیں۔ ہر لطیف فن کو وہ کم نظر فتح وگر کافر ہی سمجھتا ہے۔ تو شعر سے، شاعری سے ڈرتے ہیں، کم نظر روشنی سے ڈرتے ہیں۔ مقطع کو دیکھیں، فراق اب اتفاقات زمانہ کو بھی کیا کہیے، محبت کرنے والوں سے کسی کو دشمنی کب تھی۔ دیکھیں محبت ایک فطری عمل ہے، ایک محبت کا جو جذبہ ہے یہ ایک لطیف جذبہ ہے، ایک خوبصورت جذبہ ہے، اس لیے خوبصورت ہے کہ اگر دیکھیں اگر محبت نہیں ہوگی تو اس کے متضاد کیا چیز ہے، نفرت ہوگی۔ تو مثبت یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ محبت کو پروموٹ کرے، محبت کی بات کرے، اخوت کی بات کرے، بھائی چارے کی بات کرے، کیونکہ محبت نہیں ہوگی تو ظاہر ہے جس معاشرے کے اندر محبت نہ ہو اس معاشرے کے اندر نفرت ہوگی۔ تو جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ ایک فطری عمل ہے، ایک فطری جذبہ ہے، خوبصورت جذبہ ہے۔ تو یہ جو خوبصورت جذبہ ہے اس کو رکھنے والے لوگ یہ امن کے سفیر ہوتے ہیں، محبت، بھائی چارے، انسانیت کے سفیر ہوتے ہیں، انسان دوستی کے سفیر ہوتے ہیں۔ تو جو نفرت کرنے والے ذہن ہیں وہ نہیں برداشت کرتے ایسے لوگوں کو جو محبت کی بات کریں، وہ چاہتے ہیں یہ دنیا نفرتوں کی اماجگاہ بن جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے کا ایک دور تھا کہ جب لوگ محبت کرنے والوں کے ساتھ دوستی کرتے تھے، ان کو اچھا سمجھتے تھے، لیکن اب اتفاقات زمانہ کو دیکھیے، یہ زمانے کا اتفاق ہے، دن پھرے ہیں، تو اب ایک عجیب دور آ گیا ہے کہ لوگ محبت کرنے والوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگے ہیں۔ اب اس اتفاق زمانہ کو ہم کیا کہیں کہ وہ محبت کرنے والوں کو جن کو تحسین پیش کرنا تھا، جن کو سراہنا تھا، ان کے ساتھ اب لوگ دشمنی کر رہے ہیں۔ شکیل بدایونی کا شعر دیکھیے، محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا۔ اور فراق گورکھپوری صاحب کا ایک شعر ہے کہ کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں، کہ محبت جو ہے ایک فطری عمل ہے، ایک خوبصورت جذبہ ہے، اور اس جذبے کے حامل لوگ جو ہوتے ہیں وہ محبتوں کے سفیر ہوتے ہیں، امن کے سفیر ہوتے ہیں، انسان دوستی کے سفیر ہوتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کو سراہنا چاہیے۔ کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں۔ بہت شکریہ۔